السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں کی علماء کی ایک جماعت ہے، اللہ ماشاء اللہ، ایک علماء کی جماعت ایسی ہے جو ایک ریس میں لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ میں لگی ہے کہ کون کس سے آگے کتنا آگے نکل جائے۔ کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کون نئی کرامتیں پیش کر دے، کون کتنی بڑی کرامتیں پیش کر دے، کون کتنا زیادہ گلو کر جائے، اور جو جتنا زیادہ گلو کر جائے، جو جتنی بڑی کرامت بیان کر دے، جو جتنی نئی بات پیش کر دے، لوگ اسی کو پسند کر رہے ہیں اور اپنے یہاں بلا رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی شروکار نہیں ہے، کوئی ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ، یہ بات درست ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں میرے آقا سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی، جس نے مدینہ شریف میں مدینے والے آقا کو نہ دیکھا، بغداد میں عبد القادر کو دیکھ لے۔ کہتے ہیں غوث پاک میرے دادا نے فرمایا کہ جس نے میری مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ فرماتے جس کی دعا کہیں قبول نہ ہو، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ حضرات اٹھتے بیٹھتے ہوئے غوث پاک کا نام لیا کرو، اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور غوث پاک کا نام لیا کرو، ذرا دل سے کہنے سبحان اللہ۔ قادری پائیں، فرماتے جس نے میرا نام لیا بخش دیا جائے گا، اللہ، جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے سوچا بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے دیکھا بخش دیا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو میرے بابو شیخ کے قریب سے گزرا بخش دیا جائے گا۔ اللہ اس مبارک زمین کے ذرات کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ نے دیکھا، یہ ہیں آصف رضا سیفی صاحب، پرتاپ گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی بات کر دی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا آپ کو کہ ہمارے ہاں علماء کی ایک ریس چل رہی ہے کہ کون کتنا زیادہ گلو کر کے کتنی بڑی واقعہ، کتنی نئی بات پیش کر دے لوگوں کے سامنے۔ تو ایسا ہی انہوں نے کیا۔ بہرحال آبجیکشن یہ ہے ہمارا، غور کریے۔ آبجیکشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر، اس حدیث پر ہمارے یہاں بحث چھڑتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث منکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم اہل سنت و جماعت بریلوی ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، حسن کے درجے پر مانتے ہیں، لیکن اس پر بھی ہمارے یہاں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بھی ہمارے یہاں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہمارے کچھ جرح و تعدیل کے اماموں نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، کچھ نے ضعیف قرار دیا ہے، کچھ نے تو بالکل خاموشی اختیار کی ہے، کچھ نے صحیح کہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسی بات پر ابھی بحث چھڑی ہوئی ہے، جھگڑا چھڑا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال ہم تو صحیح مانتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ضعیف بھی ہو تو ضعیف حدیث جو ہے فضائل اعمال میں قبول ہیں۔ تو یہاں پر آصف رضا سیفی صاحب نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، حالانکہ میں عبد القادر یہ کہتا ہوں کہ جو میری گلی سے گزر جائے اس پر میری شفاعت واجب ہے، جو مجھے دیکھ لے اس پر میری شفاعت واجب ہے، جو مجھے سوچ لے اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ کتنی سستی ہو گئی ہے شفاعت، کتنی زیادہ سستی ہو گئی ہے۔ آپ اگر نہ بھی پہنچ پاؤ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، تو آپ صرف سوچ لو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محبت سے اور عقیدت سے، تو شفاعت واجب۔ تمام مکتبہ فکر محبت رکھتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں، تو سب تو سوچ لیتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کم از کم سوچتے تو ضرور ہیں، تو سب پر شفاعت واجب ہو گئی۔ کیا بات ہے، کتنی سستی شفاعت۔ اور اگر کہو گے نہیں وہ بد عقیدہ ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ ویسے ان کو شفاعت واجب نہیں ہوگی، تو تمام جتنے سنی صحیح العقیدہ ہیں ان پر شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ہم یعنی اتنی سستی شفاعت ہو گئی کہ اب ہم عمل کریں یا نہ کریں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ میری ویڈیوز کو علماء دیکھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ بات درست تھی بیان کرنا؟ اس بات سے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے کہ شفاعت تو ہو گئی، اب عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شفاعت پتہ ہے کیا ہے؟
شفاعت اسے کہتے ہیں کہ آپ چاہے جتنا گنہگار ہو جاؤ، گناہوں میں دلدل میں بالکل غوطہ لگا لو گناہوں کے، بس آپ کی جو موت ہو ایمان پر ہو، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر سوچ بھی لیا ہے آپ نے تو وہ آپ کو بخشوا لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کو بخشوا لیں گے، آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے. بالکل یہ بیان کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں کے آج عالموں کی. بتائیے کیا میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے خلاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل کرنے کی ہدایت کی، امت کو یعنی صحیح اور سچائی راستے پر اور عمل کرے اور دوزخ سے ڈرایا. لیکن کیا انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی اور ہم کیا بیان کر رہے ہیں آج؟ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا فرمائیں گے؟ آپ جا کے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم، آپ جائیں اٹھائیں فتح الغیب، یہ غوث پاک کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری زندگی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اللہ رسول کی طرف بلاتے رہے، عمل کرنے کی. آپ فتح الغیب اٹھا کے دیکھیں، عمل کرنے کی آپ لوگوں کو عمل کرنے پر بلاتے رہے کہ لوگ عمل کریں، اللہ اور رسول کی طرف آئیں، اللہ رسول کی طرف آئیں. لیکن کیا ہوا؟ وہی غوث پاک جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے رہے، آج انہی کے نام سے اتنا زیادہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اللہ توبہ استغفر اللہ. آپ جائیں فتح الغیب اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے تھے، اللہ سے مانگنے کی ترغیب دیتے تھے. بہرحال غوث پاک وہابی نہیں تھے، لیکن تعلیمات یہ تھی کہ ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مانگو. میں نے پڑھا ہے فتح الغیب. آپ جائیں گنیت الطالبین اٹھائیں، آپ کو غوث پاک وہاں پر صاحب کرامات نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک عالم سمجھ میں آئیں گے، عالم دکھیں گے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کی کتاب جو خود ان کی کتاب ہے، جو انہوں نے لکھا ہے. اور ہاں، میں آخر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری اس بات کو رد کرتے ہیں تو آپ حوالے سے میری رد کریں، حوالہ مجھے عطا کریں، حوالے سے میری بات کو رد کریں. اور آپ کو حوالہ عطا کرنے کے لیے میں نے ڈسکرپشن باکس میں اپنا واٹس اپ نمبر دے رکھا ہے. آپ وہاں پر آئیں، میرا واٹس اپ نمبر لیں اور مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور مجھ سے بات کریں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو بات ہے بالکل درست ہے. آپ مجھ سے بات کریں اور مجھے حوالہ عطا کریں. اوکے؟ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.